للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وثیابک فطہر قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ میرے معزز اور مکرم بھائیوں، اہمیت نماز، فضیلت نماز، فرضیت نماز اور اس کے بعد مواقیت الصلاۃ یعنی نماز کے اوقات، ان تمام چیزوں کے بارے میں حد الوسع، حد المقدور جو کچھ اس ناچیز کے علم میں تھا، اس کی روشنی میں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ اس کے بعد اب مرحلہ آ رہا ہے جس مرحلے میں ہم نے اپنے معبود حقیقی اور خالق حقیقی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یعنی پریکٹیکلی ہم نے عبادت اختیار کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو کچھ چیزیں نماز کو شروع کرنے سے پہلے لازمی اور ضروری ہیں، یعنی نماز میں داخل ہونے سے پہلے۔ تو ان چیزوں کے اندر جو انسان کا بدن ہے اس کا پاک ہونا، اس کے لباس کا پاک ہونا، اور اس کے یعنی اس جگہ اور اس ٹکڑے کا پاک ہونا جہاں کھڑے ہو کر اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا ہے ثیابک فطہر، اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، اللہ کا نبی فطری طور پر اور طبعی طور پر جتنے شرعیت کو کسی انسان کے اندر محاسن اور اوصاف مطلوب ہوتے ہیں، وہ کسی بھی نبی کے اندر وہ محاسن اور اوصاف فطری اور طبعی طور پر پہلے ہی سے موجود ہوتے ہیں۔ نبی کی فطرت میں، اس کی سرشت میں وہ سینس، وہ ملکہ ودیت ہوا ہوتا ہے، ودیت ہو چکا ہوتا ہے پہلے سے ہی۔ تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے؟ دیکھیے، جس طرح یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی جو ہے وہ مجموعہ صفات ہوتا ہے، اس کے اندر وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ کوالٹیز پہلے ہی سے موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کئی مقامات پر کئی چیزوں کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کئی چیزوں کو اختیار کرنے کے متعلق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ کو اس جانب مبذول کراتے ہیں۔ تو اس میں دراصل حکمت یہ ہے کہ جو اس نبی کے متوسلین ہیں، مثلا ہم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں اور ان کی امت ہے، ان کی شریعت کے مکلف ہیں۔ دراصل ہمیں یہ بات بتانی ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے نبی کو مخاطب کیا جاتا ہے وہ دراصل اس کی اہمیت جو ہے وہ ہماری نظروں میں اس کو مزید اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ شرک کرتے تو آپ کے اعمال تباہ ہو جاتے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اولو العزم انبیاء کا نام لے کر یہ کہا کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال تباہ ہو جاتے۔ نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی تو توحید کی دعوت لے کر آتا ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے اسے شرک ہونا۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فرمایا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ؟ اس لیے یا دوسرے انبیاء کو مخاطب کر کے یا ان کا نام لے کر کیوں فرمایا کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال تباہ کر دی جاتے؟ شرک کی جو سنگینی ہے وہ ہم پر واضح کرنے کے لیے، فقط ہمیں یہ بتانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے لباس کو پاک کیجئے، وہ دراصل ہماری نظروں میں یہ جو صفائی ہے اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے اور اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صفائی کے مسئلے کو اس طرح اجاگر کیا اور واضح کیا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اس لیے یہ پاکیزگی ویسے ہی یعنی عام حالات میں ہر مسلمان اور ہر مومن جو ہے، ہر مومن اور ہر مسلمان سے پاکیزگی مطلوب ہے شریعت کو۔ تو جو عبادت کا جو وقت ہے اس وقت تو پھر یہ چیز اور بھی ناگزیر ہو جاتی ہے، اور بھی لازمی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لباس کو پاک کرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نماز پڑھنے والا جو ہے اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، اور وہ جگہ جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہونی چاہیے، اور اس کا بدن جو ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کو اس طرح تفہیم کیا ہے حضرت شیخ عبدالعزیز محمد السلمان نے۔ وہ کہتے ہیں من شروط الصلاۃ طہارت بدن المصلی و طہارت ثیابہ و طہارت موضع صلاتہ۔ تین چیزیں: نماز پڑھنے والے کا بدن پاک ہونا، اس کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور وہ جو جگہ ہے اس کا پاک ہونا، یہ شرط ہے نماز کی۔ اگر ان چیزوں کے اندر اگر کوتاہی برتی گئی، کسی بھی معاملے کے اندر اگر سستی یا لیت و لال کا مظاہرہ کیا گیا تو نماز باطل ہو سکتی ہے، بیکار ہو سکتی ہے، وہ نماز ثواب کے اجر سے محروم ہو سکتی ہے۔ اور اس پر انہوں نے
پھر دلائل دیے ہیں. وہ دلائل جو ہیں وہ دلائل بھی فقہی انداز میں انہوں نے دیے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب سے پہلے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں فی حدیث انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من البول، رواہ الدارقطنی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچنے کی پوری کوشش کرو، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو. فإن عامۃ عذاب القبر من البول، عام طور پر قبر کا جو عذاب ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے اگر انسان نہیں بچتا، اگر باوجود کوشش کے، اگر وہ پوری کوشش کرتا ہے اور باوجود کوشش کے بعض اوقات کوئی چھینٹے اس کے بدن پر پڑ جاتے ہیں یا جسم پر پڑ جاتے ہیں تو یہ الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی کوشش ہی نہیں کرتا اور اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اس کو معافی نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ حدیث لے کر آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا. پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ اطلاع اور خبر دی گئی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے انسان کو قبر کے عذاب کا سامنا ہوگا. اور اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ مر بقبرین، اللہ کے نبی دو قبروں کے پاس سے گزرے. فقال انہما لا يعذبان، آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے بھی عذاب نہیں دیا جا رہا، شرک کی وجہ سے نہیں، یا سود خوری کی وجہ سے، یا شراب نوشی کی وجہ سے، یا زنا کی وجہ سے نہیں، چوری کی وجہ سے بھی نہیں. یہ عذاب کیوں دیا جا رہا تھا؟ اما احدہما، ان دونوں میں سے ایک جو تھا، فکان یمشی بالنمیمۃ، یہ چغل خوری کیا کرتا تھا. واما الاخر، رہا دوسرا جس کو عذاب دیا جا رہا تھا، فکان لا یستتر من بولہ، وہ اپنے پیشاب سے یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا. اب دیکھیں یہ فقہی انداز میں انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ دونوں حدیثوں کے اندر بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے، جو اطلاع دی گئی ہے وہ اس بارے میں دی گئی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دو قبروں کے پاس سے گزرے، ان کو عذاب دیا جا رہا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات ہو رہی ہے نماز کے وقت انسان کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. جگہ کے بارے میں بھی وہ حدیث لے کر آئے ہیں، یعنی جگہ کے پاک ہونے کے بارے میں. وَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سب ذنوب من ماء علی بول الاعرابی الذی بالا فی طائفۃ المسجد. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا پانی کے ڈول کے بہانے کا اعرابی کے پیشاب پر، جس نے لا علمی کی وجہ سے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا تھا. شروع اسلام تھا اور بہت سے مسائل سے لوگ ناواقف تھے،
اور وہ تو بیچارہ تھا ہی بدو اور آرابی تھا، اس کو تو بالکل ہی پتہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پر پانی کا ڈول بہایا جائے، یعنی اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس کے اوپر پانی کا ڈول بہایا جائے۔ تو یہ جو دلائل ہے، یہ تمام کے تمام دلائل جو انہوں نے دیے ہیں اور یہ جو حدیثیں انہوں نے یہاں نقل کی ہیں، اس ضمن میں نماز کے لیے جو یہ شرط ہے پاکیزگی کی، جگہ کے پاک ہونے کی یا بدن کے پاک ہونے کی یا جسم کے پاک ہونے کی، اس ضمن میں یہ جو حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں، یہاں یہ حدیثیں نقل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب انسان عام حالات میں اگر اس کے جسم کے اوپر اگر وہ بچتا نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سیو نہیں کرتا، وہ بچتا نہیں ہے، وہ اپنے بدن کو نہیں بچاتا، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتا پیشاب کے چھینٹوں سے، عام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ کیفیت برداشت نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عین عبادت کے وقت اس کی یہ کیفیت کیسے برداشت کرے گا، اور اس حالت میں اس کی نماز کو کیسے قبول کرے گا؟ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو عورتیں ہیں، عورتوں کو یہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے لباس کے اوپر دم حیض، جو حیض کا خون ہے، وہ لگ جائے یا کہیں بدن پر، جسم پر کسی جگہ لگ جائے تو اس کو وہ دھویا کریں۔ اسی طرح مرد حضرات جو ہیں وہ ان کو اب پورا اطمینان حاصل کرنا چاہیے اپنے لباس کے بارے میں بھی، بدن کے بارے میں بھی، اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ پر بھی۔ یہ لازمی اور ضروری چیزیں ہیں نماز کو پڑھتے ہوئے ان کا خیال رکھنا۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا گیا تو انسان کی نماز جو ہے، یہ کی ہوئی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اور انسان عبادت کو بجا لانے کے باوجود انسان ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کو شروع کرنے سے پہلے، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کا اہتمام اور التزام کر لیا کریں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے، عاقل بالغ مسلمان کے لیے جس پر نماز فرض ہے، اس پر یہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بھی فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔